والدین ابی القاسم محمد وعلى عطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین باواز بلند صلوات۔ دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ تمام کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پروردگار ہمیں اس ذکر سے رزق علم و رزق معرفت لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار اس عزاداری کو ہماری نسلوں میں قائم فرمائے۔ صدقہ نبی کی پاک آل کا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت اتحاد و ایمان نصیب فرمائے۔ اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ سامعین گرامی قدر و حاضرین محفل و مجلس، آپ کا یہاں پہ تشریف لانا، یہاں پہ زمین پہ بیٹھ کر ذکر برپا کرنا دراصل اپنے نبی سے وفاداری کا اظہار ہے۔ یعنی جو آپ نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس محمد رسول اللہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس نبی کی آل کا ذکر کیا جائے۔ اسی لیے ہماری یہ جو محفلیں ہیں، ہمارا یہ جو ذکر ہے، ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، یہ فرقہ واریت سے پاک ہوتی ہیں۔ اس میں فرقہ واریت کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ ہم جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی شیعہ سنی کے پیر کا نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم نبی کی اولاد کا کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو شیعہ پیر نہیں مانتے یا سنی پیر نہیں مانتے، غلط فہمی نہ ہو۔ ان کو پیر شیعہ سنی نے بنایا نہیں ہے، اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، شیعہ سنی نے تسلیم کیا ہے۔ بیٹا بیٹھ جائے بیٹا، بات سنیں میری۔ اور محرم پڑھ کے آپ سن کے تھکے ہیں اور میں پڑھ کے تھکا ہوا ہوں۔ اب آپ مجھے وقت دے رہے ہیں تو تقاضا یہی ہے کہ وقت سے زیادہ قیمتی چیزیں آپ کے حوالے کی جائیں، اور کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ آپ توجہ مجھے دیں گے، میں آپ کی خدمت بہتر کر پاؤں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور آپ ذکر کر رہے ہیں نبی کی آل کا، اور نبی کی آل کسی فرقے کی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ فرقے مانتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہ مسلمان مانتے نہیں، مسلمان مانتے ہیں، لیکن نبی کی آل کو یہ مقام کسی کے کہنے پہ نہیں ملا، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کو ہم مقام عطا کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جن کو اللہ عطا کرتا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ بالفرض کچھ لمحوں کے لیے ہم فرض کر دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے۔ ویسے تو اللہ ہمیں وہ سانس نہ دے جو سانس ہو اور اہل بیت نہ ہو، ہمیں وہ لحظہ نہ دے جو لحظہ تو ہو، اور آپ کو آگے بیٹھنا چاہیے تھا، لحظہ تو ہو اور لحظے میں ذکر اہل بیت نہ ہو، لیکن فرض کر لیتے ہیں۔ یہ میرا پرانا بھائی ہے، دوست ہے، اور اس کو جو ہے وہ پرانا تعلق ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا آگے ہو کے بیٹھے گا تو میں زیادہ آپ کو سمجھا سکوں گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ وہ لحظہ نہ دے، وہ لمحہ نہ دے کہ لمحہ تو ہو اور اس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو، لیکن فرض محال نہیں ہوتا۔ بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، کیا یہ ذکر ختم ہو جائے گا؟ چلے کوئی مسلمان بھی نہیں کرتا، ختم ہو جائے گا؟ نہیں، چلے اس سے بھی ایک قدم اور جاتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جیسے آپ اہل بیت کو مانتے ہیں ویسے جنات اہل بیت کو مانتے ہیں۔
جیسے آپ اہل بیت کے عاشق ہیں ویسے جنات اہل بیت کے عاشق ہیں۔ وہ مولا علی نے کہا تھا کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق خلق کی ہے جس کا کھانا ہوا، جس کا پینا ہوا، جس کا سونا ہوا، جس کا رہنا ہوا، جو بنی بھی ہوا سے ہے، دفن بھی ہوا میں ہوگی۔ لوگوں نے کہا یہ کیسی مخلوق ہے؟ مولا نے فرمایا یہ میں جنات کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب مخلوق ہے۔ امام نے فرمایا جب میں ان میں جا کے تمہاری بات کرتا ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کو بنایا مٹی سے ہے، جو آتی مٹی سے ہے، جاتی مٹی میں ہے، کھاتی مٹی ہے، پہنتی مٹی ہے، رہتی مٹی میں ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ عجیب مخلوق ہے۔ اس کا مطلب ہے دیوانے اہل بیت کے صرف تم نہیں ہو، دیوانے اہل بیت کے جنات بھی ہیں۔ چلیے ایک قدم اور پیچھے رکھتے ہیں، صرف جنات نہیں، اللہ کی اور مخلوقیں بھی ہیں۔ جانور بھی اہل بیت سے عشق کرتے ہیں، حیوانات بھی اہل بیت کے نوکر ہیں، جمادات بھی اہل بیت کے نوکر ہیں، نباتات بھی اہل بیت کے نوکر ہیں، کائنات میں جتنی بھی موجود چیزیں اہل بیت کی نوکر ہیں۔ یہ ساری اہل بیت کا ذکر چھوڑ دیتی ہیں۔ کیا یہ ذکر ختم ہو جائے گا؟ چلے ایک قدم اور پیچھے چلتے ہیں۔ جس طرح آپ نوکر ہیں اہل بیت کے، جنات نوکر ہیں اہل بیت کے، کل کائنات کی موجودات نوکر ہیں اہل بیت کی، اس کے علاوہ فرشتے بھی نوکر ہیں اہل بیت کے۔ بالفرض فرشتے بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیا پھر یہ ذکر ختم ہو جائے گا؟ کیوں ختم نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ان کو یہ مقام نہ فرشتوں نے دیا ہے، نہ جنات نے دیا ہے، نہ حیوانات نے دیا ہے، نہ جمادات نے دیا ہے۔ ان کو یہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے، اور جن کو اللہ عطا کرتا ہے ان کو نہ ہم کوئی مقام دے سکتے ہیں نہ ان سے کوئی مقام لے سکتے ہیں۔ اس کو بند کر دیں، زیادہ بہتر رہے گا، ہوا ڈسٹرب کریں گے۔ صلوات پڑھے بر محمد گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے ساتھ؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہاں پہ آنا، آپ کا یہاں پہ سننا، دراصل اہل بیت کے نوکر بن کے یہاں آنا تسلیم کا مقام ہے۔ آپ یہاں آ کے رسول اللہ کی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو امام ہے، امام حسین کا ذکر ہے، اس کا تعلق شیعہ سنی سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ جس کے اندر غیرت موجود ہے، جس کے اندر حمیت موجود ہے، وہ امام حسین کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک لمحے کے لیے آپ کو روکوں گا اور آپ سے سوال کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ مولا رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کتنے فرقے ہیں؟ آپ کہیں گے جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں، اگر وہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو مسلمان نہیں رہتے۔ اسلام لانے کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے، محمد مصطفیٰ کو نبی مانا جائے، امام برحق مانا جائے، معصوم مانا جائے، اللہ کا پیغمبر مانا جائے، اللہ کا نبی مانا جائے، صاحب شریعت مانا جائے، صاحب قرآن مانا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کسی ایک چیز کا انکار کر دیتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ محمد کے قول کا انکار کرے تو مسلمان نہیں، محمد کے فعل کا انکار کرے تو مسلمان نہیں۔ اب میرے نبی نے کہا ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جب نبی نے کہہ دیا حسین مجھ سے ہے تو مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے کہ حسین کا ذکر نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ذکر حسین کیوں کرتے ہیں، سوال ہمیں کرنا چاہیے کہ تم ذکر حسین کیوں نہیں کرتے۔ جب نبی نے کہہ دیا حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں، جو اس کا ذاکر ہے وہ میرا ہے، جو میرا ذاکر ہے وہ اس کا ہے۔ جب نبی نے یہ کہہ دیا تو سوال ہمیں کرنا چاہیے کہ تم ذکر حسین کیوں نہیں کرتے۔ مسلمان اور کاموں میں ٹائم برباد کرتے ہیں۔ دنیا میں کتنے میلے ٹھنڈے ہوتے ہیں، آپ کے علاقے میں زیادہ ہوتے ہیں، میلے لگتے ہیں، مختلف پیروں کی قبروں پہ جاتے ہیں، گدی نشینوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جا کے اپنے ایام گزر بسر وہ کرتے ہیں۔
کیا ان پیروں کو ماننے کا نبی نے کہا تھا؟ سوچ کے جواب دیجیے گا، جو سو رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ملے۔ ان پیروں کو ماننے کا نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد فلاں داتا صاحب آئیں گے، انہیں مان لینا جنت چلے جاؤ گے، میرے بعد فلاں صاحب آئے تھے انہیں مان لینا جنت چلے جاؤ گے، میرے بعد اگر ان کو چھوڑ دیا تو جہنم چلے جاؤ گے۔ کسی ایک پیر کے بارے میں دکھا دو میرے نبی نے کہا ہو اسے ماننا، اسے ماننا۔ جن کو نہیں کہا ان کو مسلمان مانتے ہیں، اور جن کو دکھایا ہے جو فرما رہے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیعہ یا سنی کسی فرقے کی کتاب میں نہیں ملے گا کہ نبی نے کہا ہو فلاں دور میں فلاں پیر صاحب آئیں گے انہیں مان لینا، اور یہ بھی نہیں کہا فلاں پیر کی زیارت ثواب ہے۔ دیکھیں نا، پیر فقیر ہے، میں بے احترامی کسی کی نہیں کرتا، نہ کرنی چاہیے، ان کے ماننے والے ہیں، بسم اللہ ان کو مبارک ہو، وہ ان کے ساتھ رہیں۔ لیکن کیا نبی نے فرمایا ہے کہ داتا صاحب یا گنج شکر یا جو اور ہے سبھی سرور یا اور جتنے پیر بزرگ ہیں ان کی زیارت ثواب ہے؟ میرے نبی نے کہا، مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، میرے نبی نے کہا وہ ان کی زیارت ثواب ہے، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، نہیں کہا۔ لیکن میرے علی کے بارے کہا ہے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کا ذکر عبادت ہے، اس کے روضے پہ جانا عبادت ہے، اس کا نام لینا عبادت ہے، اس کی محبت میں جینا عبادت ہے، اس کی محبت میں مرنا شہادت ہے۔ اب میرا سوال وہی کھڑا ہے، پڑھنے والے کا مزہ تب ہوتا ہے جب وہ آپ کی فکروں میں کوئی سوال چھوڑ کے جائے۔ نعرے تو بندہ آسانی سے بھی مروا لیتا ہے، لیکن مزہ تب ہے میں چلا بھی جاؤں تو پورا سال اس مجلس کا ذائقہ آپ کے اندر رہے، اور آپ میری بات کو سوچیں سمجھیں۔ اگر تحقیق کرنے کے بعد میرے ساتھ متفق ہوں میرے لیے دعا کیجیے گا، اگر تحقیق کے ساتھ میرے مخالف نکل آئے مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن سوال کرنا تو میرا حق ہے نا، سوال چھوڑنا تو میرا حق ہے نا۔ علی والے سوالوں سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کوئی اور پریشان ہو تو ہو، علی والے کیوں ہو؟ کیوں؟ لوگوں کے پیروں کو جواب نہیں ملتے تھے، تمہارا پیر تو ہر کسی کو جواب دیتا۔ کوئی اور بھول سکتا ہے، شیعہ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ میرا سوال وہی کھڑا ہے کہ جن کا ذکر عبادت نہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، جن پہ جانے کا نبی نے نہیں کہا وہاں جاتے ہیں، جن کے روضے پہ سانس لینا عبادت نہیں وہاں جاتے ہیں، جن پہ خرچ کرنے کا نبی نے نہیں کہا وہاں کرتے ہیں۔ لیکن کسی مسلمان نے نہ کبھی پابندی کا سوال کیا ہے، کسی مسلمان نے نہ کبھی یہ کہا ہے کہ ملک ڈسٹرب ہوتا ہے، نہ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ ان کو محدود کیا جائے، نہ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ ان کو گھٹایا جائے۔ جن کے بارے میں نہیں کہا وہاں وقت ضائع کرتے ہیں، اور گو حسین جس کو مانے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے، سارے سوال آ کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حسین کو کیوں مانتے ہیں۔ آج اس کا سادہ جواب یاد کر لیجئے، حسین کو اس لیے مانتے ہیں، اگر حسین کو نہ مانے تو محمد قیامت کو ہمیں منہ نہیں لگائے گا۔ میں بات کو کھولنا چاہتا ہوں، اگر فرض کریں میں کسی دنیا کے پیر فقیر کو نہیں مانتا، بالفرض نہیں مانتا، اور حقیقت میں بھی نہیں مانتا، بالفرض نہیں مانتا، کل کو میں قیامت نبی پاک کے سامنے چلا جاتا ہوں، میرے نبی پوچھیں گے فلاں گدی نشین کو تو نے نہیں مانا، نبی پوچھیں گے وہ فلانا گدی نشین اتنے اس کے مرید تھے تو نے کیوں نہیں مانا جب سارے مان رہے تھے؟ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے۔ فلاں بہت بڑا بندہ تھا اسے تو نے نہیں مانا، پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے۔ لیکن اگر میں حسین کو چھوڑ کے چلا جاؤں، اگر میں مولا حسین کو چھوڑ کے چلا جاؤں، نبی سب سے پہلے پوچھیں گے بتا میرے حسین کا ذکر کرتا رہا ہے یا نہیں کرتا رہا؟ اس کا مطلب ہے دنیا کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے،
حسین کے بغیر نہیں ہو سکتا. دنیا چھوڑی جا سکتی ہے, حسین نہیں چھوڑا جا سکتا. دنیا کا ذکر عبادت نہیں ہے, حسین کا ذکر عبادت ہے. دنیا کو چھوڑ کر بھی رسول کو مانا جا سکتا ہے, حسین کو چھوڑ کے رسول کو نہیں مانا جا سکتا. اگر کوئی بندہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, کیوں؟ میں نے یہ کبھی جواب عرض کیا تھا اور ابھی بھی عرض کر رہا ہوں کہ حسین کو اگر چھوڑ دیں تو دامن رسالت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اگر ہم مولا حسین کو چھوڑ دیں ہم نبی پاک تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے, کیونکہ نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. جو مجھ تک آنا چاہتا ہے وہ حسین کے رستے سے آئے. آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے, سبھی سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ لطف لیں گے اور بات واضح ہو جائے گی کہ اگر ہم حسین کو چھوڑ دیں تو محمد رسول اللہ کا دامن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. چونکہ ہم نے نبی تک پہنچنا ہے, ضروری ہے کہ ہم حسین کے رستے سے جائیں, کیونکہ یہ واحد رستہ ہے جو نبی تک جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی رستہ نبی تک نہیں جاتا. کہتے ہیں لوگ کہ ہم نبی تک پہنچاتے ہیں, ہمارا سلسلہ نبی تک پہنچاتا ہے. کسی کا سلسلہ نبی تک نہیں پہنچاتا. نبی تک پہنچاتا ہے تو صرف اہل بیت کا سلسلہ پہنچاتا ہے. صرف یہ دروازہ ہے جو خدا تک پہنچا سکتا ہے, مصطفیٰ تک پہنچا. باقی سب جھوٹ ہے. حقیقت ہے تو وہ ذکر اہل بیت ہے. پہنچنا ہے خدا تک تو فقط اہل بیت کے ذریعے سے پہنچنا ہے. میرے نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. حسین کا ذاکر میرا ذاکر ہے, میرا ذاکر حسین سے ذاکر ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. محرم گزر جائے گا, محرم کے بعد سفر بھی انشاءاللہ گزر جائے گا. سفر کے بعد ربیع الاول آئے گا. ربیع الاول میں مسلمان سارے ذکر کرتے ہیں دائی حلیمہ کا. چپ ہو گئے ہیں, آپ نے کبھی نہیں سنا. آپ تو باہر آسٹریلیا میں رہتے ہیں, پنجاب میں تو میں رہتا ہوں. سب سنتے ہیں انشاءاللہ, سنتے ہیں. دائی حلیمہ سعدیہ ان کا ذکر کرتے ہیں, کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. وہ ان کی بکریوں کا ذکر بھی کرتے ہیں, ان کے وہ جو گھر تھا ان کا اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. وہ جس اونٹنی پہ بٹھا کے ہمارے نبی پاک کو لے گئی تھی اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. یہ عقیدت کا اظہار ہے, کرنا چاہیے. جس کو نبی سے پیار ہے ان کو کرنا چاہیے. دائی کا ذکر بھی کرتے ہیں, وہ جو ان کی بکریاں تھیں ان کا بھی کرتے ہیں, وہ جو ان کا جو باڑا تھا اسے کیا کہتے ہیں اس کا بھی کرتے ہیں. ان سے پوچھو یہ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیا دائی حلیمہ جیسی اور عورتیں نہیں تھیں؟ اور دائیاں نہیں تھیں؟ دائی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کی خدمت کی ہے. اس لیے کہ اس نے نبی کی خدمت کی ہے. 10 سال خدمت کی ہے نہیں, 20 سال کی ہے نہیں, 100 سال خدمت کی نہیں, چند مہینے کی ہے نہیں, چند دن خدمت کی ہے. یعنی جس نے چند دن خدمت کی ہے اس کی تم نعتیں پڑھتے ہو, اور جس نے محمد کو پال کے جوان کیا ہے اس کا ذکر تم نہیں کرتے. میں بات کو آگے بڑھاؤں, ان سے پوچھو کہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ جی وہ نبی کی خادمہ تھی, نبی کی نوکر تھی, نبی کو اس نے پالا تھا, نبی کو دودھ پلایا تھا, نبی کی خدمت گزار تھی. ہمیں چونکہ نبی سے پیار ہے تو نبی کے ساتھ جس کی نسبت ہوگی اس سے پیار ہوگا. ایک لمحے کے لیے صرف میری بات سن لو. کیا دائی حلیمہ کے لیے نبی نے کہا تھا وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں؟ کیا میرے نبی نے کہا تھا اس کا خون میرا خون ہے؟ نہیں. کیا کہا تھا اس کا ذکر میرا ذکر ہے؟ نہیں. مسلمان پھر بھی ان کا ذکر کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. ان کے ذکر پہ کوئی فتویٰ نہیں آتا. فتویٰ آتا ہے تو ذکر حسین پہ آتا ہے, فتویٰ آتا ہے تو نبی کے بیٹے کے ذکر پہ آتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ بدعت کا رولا کوئی نہیں ہے. یہ بدعت شدت جو کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. حقیقت یہ انہیں پتہ چل جائے گا اگر حسین ہوا تو بڑے بڑے چور پکڑے جائیں گے. اگر یہ صرف ذکر حسین ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے دوست.
میں بڑی سیدھی سیدھی سادہ سادہ صاف صاف باتیں کر رہا ہوں تاکہ سارے سمجھ بھی جائیں اور میرے ساتھ سفر بھی کرتے رہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کی آل اور دنیا میں سب سے اہم نبی کی آل ہے، نبی کے بعد سب سے اہم نبی کی آل ہے، ان کے زیادہ کوئی اہم نہیں، کوئی بھی اہم نہیں ہے، حتیٰ کوئی صحابی بھی نبی کی آل سے اہم نہیں ہے۔ آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جو بچے یوز کرتے ہیں ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ وہ چل رہا ہے جی حسین کی یہ فضیلت بھی ہے، حسین کی یہ فضیلت بھی ہے، حسین کی یہ فضیلت بھی ہے، لیکن ان ساری فضیلتوں کا مرکز یہ ہے کہ حسین صحابی ہے۔ کسی نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، سنا ہے یا نہیں پڑھا کہ یہ فضیلت ہے کہ وہ رسول کے کندھوں پہ بیٹھے، یہ فضیلت ہے وہ پشت رسول پہ بیٹھے، یہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ انہیں کھلاتے رہے، یہ فضیلت ہے کہ وہ رسول اللہ ان سے محبت کرتے تھے، لیکن ان سب کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابی تھے، یعنی صحابیت پہلے ہے اور حسین کی فضیلت بعد میں ہے۔ مجھے یہ پوسٹ پڑھ کے اور مولوی کی بات سن کے ہنسی آ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی نبی کی آل کو چھوڑ دے وہ صحابی نہیں رہتا۔ صحابیت بذات خود کوئی فضیلت نہیں ہے، صحابیت فضیلت ہے نبی کی آل کی وجہ سے۔ جو ان کے دروازے پہ جھکتا ہے وہ قابل عزت ہے، جو ان کا احترام کرتا ہے وہ قابل عزت ہے، جو ان کا عاشق ہے وہ ہمارا سردار ہے۔ اور آپ کا کوٹ میٹر میں جملہ کہا تھا، یہاں پر مستعار لے کے کہہ رہا ہوں کہ صحابی سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، جو ان کے سروں کے تاج ہیں انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ یہ تقابل ہی اصلاً غلط ہے کہ جی صحابہ افضل ہے یا اہل بیت افضل ہے۔ یہ کیا آپ نے بات کی؟ یہ کہاں سے آگے بات کہ فلاں افضل ہے یا اہل بیت افضل ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ بھلا نوکروں کا مالکوں سے کیا مقابلہ ہے؟ سرداروں سے کیا مقابلہ ہے؟ اہل بیت سردار ہے، کائنات کے مالک اہل بیت ہے۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، جس کو جو فضیلت ملی ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے ملی ہے۔ مرکز یہ گھرانہ ہے، بنیاد یہ گھرانہ ہے، محور یہ گھرانہ ہے۔ جو ان کو چھوڑ دیتا ہے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ حیثیت اس کی ہے جو ان کے ساتھ ملا ہے، ورنہ کوئی حیثیت نہیں۔ صحابی قابل احترام ہے، صحابی قابل عزت ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ حسین کی ساری عزت اس لیے ہے کہ وہ صحابی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ صحابہ کو عزت لینے کے لیے ان کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اور میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، اہل بیت کو صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کو صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کو اہل بیت کی ضرورت ہے۔ آپ کو پورا حق حاصل ہے، مجھے یہیں پہ ٹوک لیں اور کہیں مولانا دلیل دے کے آگے بڑھے۔ صحابہ کو اہل بیت کی ضرورت ہے، اہل بیت کو صحابہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل، کیونکہ اہل بیت چل کے صحابہ کے دروازے پہ نہیں گئے، صحابی روز چل کے اہل بیت کے دروازے پہ آتے ہیں۔ اور اللہ نے مشکل کشا صحابہ کو نہیں بنایا، اہل بیت کو بنایا۔ اللہ نے حاجت روائی کا دروازہ صحابہ کا نہیں بنایا، اہل بیت کا بنایا۔ اس لیے مرکز اور محور یہ گھرانہ ہے، کوئی اور نہیں۔ اور آپ لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں، آپ مولا حسین کے ذکر میں جو بیٹھے ہیں، دراصل آپ اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے جانے کے بعد کسی نے کسی کو پکڑ لیا، کسی نے کسی کو پکڑ لیا، کسی نے کسی کو پکڑ لیا، سب نے آپ کی باتوں کو بلا دیا، لیکن ہم نے آپ کی بات کو نہیں بلایا۔ ہم نے کل بھی انہی کو پکڑا تھا جو آپ نے دیے تھے، آج بھی انہی کے ساتھ ہیں جو آپ نے دیے تھے۔ یہ کون سی ہجری ہے؟ 1445، یعنی 1435 سال گزر چکے ہیں میرے نبی کو اس دنیا سے گئے۔ 100 سال گزر جائے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ؟ میری بات انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی آپ تک۔ اگر 100 سال گزر جائے نا تو پورے حالات بدل جاتے ہیں، ایک نسل پوری گزر جاتی ہے،
نسل سے بھی زیادہ آج کل کی عمر کے مطابق چیزیں بدل جاتی ہیں، حقیقتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے بعد جو آئیں گے انہیں تو نہیں پتا ہوگا نا عمران خان کون ہے۔ میں سیاستدان نہیں ہوں، نہ مجھے سیاست آتی ہے۔ جیسے ہمیں نہیں پتا تھا کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے، ہمیں بڑی دیر نہیں پتا تھا کہ حقیقت کیا ہے، فاطمہ جناح کون تھی۔ تو ہمارے بعد جو نسلیں آئیں گی حقیقت بدل جائے گی، انہیں تو نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہوا اور سائفر کیا تھا اور فلانی شے کیا تھی۔ آتے ہیں نا، اس کا مطلب حقیقتیں بدل جاتی ہیں، حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، سچ جھوٹ بن جاتا ہے، جھوٹ سچ بن جاتا ہے، ذہنوں کو بدل دیا جاتا ہے۔ 100 سال میں یہ معجزہ نہیں ذکر آل محمد کا تو کیا ہے؟ 1400 سال گزر گئے ہیں، حسین جیسی حقیقت اب بھی زندہ ہے۔ حسین جیسی حقیقت قاہرہ اب بھی زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے 1400 سال گزر جانے سے وہ 1400 سال آپ کو اہل بیت سے دور نہیں کر سکے۔ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو یقیناً لشکر حسین میں ہوتے۔ اگر آپ اس دور میں ہوتے، آپ جو زیارت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارات نصیب کرے۔ اس میں ایک جملہ آتا ہے، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ اے کربلا والو، ہم اس دور میں نہیں تھے، یہ اللہ کی حکمت ہے، ہم اس دور میں نہیں تھے، لیکن اگر ہم اس دور میں ہوتے تو آپ سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے۔ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو آپ سے پہلے اپنی گردن پیش کرتے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس دور میں حسین کے گھر کے ساتھ رہتے تھے لیکن حسین کے ساتھ گئے نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مولا حسین کے ساتھ تھے۔ بہت سارے مدینے میں اگر آپ ہسٹری پڑھیں، بہت سارے دوست تھے ایسے حسین مولا کے جو کھیلے حسین کے ساتھ، جوان حسین کے ساتھ ہوئے، بوڑھے حسین کے ساتھ ہوئے، لیکن جب کربلا کی باری آئی پیچھے ہٹ گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ مقدر کی بات ہے۔ آپ لوگ 1400 سال بعد آ کر بھی حسین حسین کر رہے ہیں۔ یہ اتنا لمبا فاصلہ آپ کو اہل بیت سے دور نہیں کر سکا۔ یہ لوگوں نے دولت خرچ کی، مال خرچ کیا، بادشاہوں نے کوشش کی، کیا کچھ نہیں ہوا آپ کو حسین سے دور کرنے کے لیے، لیکن ہر چیز ختم ہو گئی۔ نام حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ کل بھی آپ جیسے مومنین، آپ کے آباء و اجداد حسین مولا پہ مرنے کو تیار تھے، آج بھی آپ کے بچے، آپ خود مولا حسین پہ مرنے کو تیار ہیں۔ اور شیعہ سنی کی بات بالکل غلط ہے، یہ بے تکی بات ہے کہ اس کو شیعہ مانتے ہیں، اس کو سنی مانتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ مرکز کس کی ذات ہے؟ نبی کی ذات۔ محور کس کی ذات ہے؟ نبی کی ذات۔ بنیاد کس کی ذات ہے؟ نبی کی ذات۔ کل کو ہم نے مار کے حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں جانا ہے، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، کسی اور پیر فقیر کی، چلے ادھر آ جائیں، سب سے پہلے قیامت میں مولا علی سے ملنا ہے؟ نہیں، بے شک نہیں، رسول اللہ سے ملنا ہے۔ سب سے پہلی ذات رسول اللہ کی ہے، یعنی مر کے ہم نے سب سے پہلے جس کا سامنا کرنا ہے وہ نبی کی ذات ہے۔ پھر نبی نے پوچھنا ہے، بتاؤ میرے بعد اپنے بنائے ہوئے کو مانتے تھے یا میرے بنوائے ہوئے کو مانتے تھے؟ نبی اہل بیت کو کھڑا کر کے پوچھیں گے، ان کو میں لے کے گیا تھا، ان کے پیچھے چلے ہو یا نہیں چلے؟ یہاں شیعہ سنی ختم ہو جاتے ہیں، یہاں نبی کی ذات۔ جو نبی کا مانی ہے وہ نبی والوں کو مانے گا، جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اور ہمارا یہ ذکر، ہمارا یہ فکر اس لیے نہیں ہے کہ حسین مارا گیا، یہ تو ہمارے بچے مارے جائیں، ہمارے گھر ویران ہو جائیں۔ کتنی ایسی قربانیاں جو دی جا چکی، ہم نہیں روئے۔ ابھی میں ایک بھائی کی فاتح خانی سے آ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ وہ دو ہمارے بھائی، ہمارے سینئر بزرگ دوست، وہ ایکسیڈنٹ میں مجلس میں جاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے یکم محرم کو۔ بس دفن ہوئے، بات ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہماری اولاد کی کیا حیثیت جب حسین کے دن ہے تو دن مولا حسین کے ہیں۔ ہمارے بچے بڑے پیارے تھے، اکبر سے پیارے تھے، دونوں جوان تھے، دونوں جوان تھے، کڑیل جوان، اور شیعہ قوم کا اثاثہ تھے۔
میں جانتا ہوں، میرے بھائی ہیں، میرے سینئر ہیں، میں جانتا ہوں ان کی حیثیت، ان کی علمی خدمات. بڑی محنت سے ایک عالم دین اور ایک محقق تیار ہوتا ہے، شہید ہو گئے. والدین نے کہا بس دفن کر دیا، چھوڑ دو. بچوں کو رونے کے دن نہیں، حسین کو رونے کے دن ہے. شہادت ہمارے لیے ہمارا ورثہ ہے. مرنے پہ ہم نہیں آنسو بہاتے، قتل پہ آنسو نہیں بہاتے. خدا کی قسم، علامہ نقن کا جملہ ہے، انہوں نے کہا شیعہ کبھی نہ روتے اگر وقت پہ بہنیں روئی ہوتی. ایک یا دو جملے مجھے کہنے ہیں، اگر وقت پہ بہنیں روئی ہوتی شیعہ کبھی نہ روتے. سات مسائب سمجھ کے رو، اپنے دل میں تصور کرو، دل سے رونا آئے. مجھے ایک تصور کر کے بتانا، 7 محرم کو پانی ختم ہوا ہے. پانی 2 محرم کو بند کر دیا گیا تھا، ختم 7 کو ہوا ہے. 7 گزر گئی، 8 گزر گئی، 9 گزر گئی، 10 کو حسین شہید ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، علی اکبر 10 کو شہید ہو گئے، عباس 10 کو شہید ہو گئے. سوال ذرا سوچ کے مجھے جواب دیجیے گا. آپ سے پوچھوں حسین کتنے پیاسے رہے، آپ کہیں گے 3 دن. اکبر کتنے پیاسے رہے، 3 دن. آپ میں کوئی بتا سکتا ہے سکینہ کتنی پیاسی رہی ہے؟ آپ میں کوئی بتا سکتا ہے زینب کتنی دیر پیاسی رہی ہے؟ وہ تو شہید ہو گئے. کوئی نہیں بتا سکتا. ہم روتے اس لیے ہیں کہ مسلمانوں نے قتل تو کر دیا تھا، خیموں پہ حملہ تو نہ کرتے. ایک نجفی عالم دین کی کتاب پہ کچھ کام کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. انہوں نے پاکستان اور ہندوستان جب جدا ہوا تھا اس دور کے حالات لکھے. انہوں نے لکھا، وہ اس وقت موجود تھے، بزرگ عالم دین موجود تھے جب پارٹیشن ہوئی ہے. انہوں نے لکھا کہ سکھوں نے حملہ کر دیا مسلمانوں پہ، بستیوں سے سامان لوٹتے، بستی کو آگ لگا دیتے، سامان لوٹتے آگ لگا دیتے. ایک بستی میں داخل ہوئے، وہ سکھوں کا بڑا آگے آگے کہنے لگا ادھر کوئی نہیں جائے گا، رک جاؤ، ادھر رک جاؤ، کوئی آگے نہیں قدم بڑھائے گا. وہ رک گئے سارے. وہ آگے گیا، اس نے جا کے دستک دی. ایک بڑھیا باہر آئی. انہوں نے کہا بی بی تو اس گھر کی کنیز ہے، اس گھر میں جو بیویاں رہتی ہیں نا ان کو کوئی سامان باہر پھینک رہے، ہم اس گھر کو چلائیں گے بھی نہیں، ہم اندر بھی نہیں جائیں گے، ہم سامان اٹھا کے چلے جاتے ہیں. وہ ساتھ والے نے پوچھا ان کا احترام کیوں کرتا ہے؟ کہتا میں نے سن رکھا ہے یہ سید زادیاں ہیں. میں نے سن رکھا ہے کہ یہ خاندان رسالت میں سے ہے، میں ذات کا سکھ ہوں، میری اتنی جرت نہیں میں ان کے گھر پہ حملہ کروں، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں ان کے گھر کو جلاؤں. سکھ حیا کرتے ہیں. مسلمانوں نے حسین کا سر جدا کرتے ہی ہاتھ میں آگ جلانے کا سامان لیا اور خیموں پہ حملہ کر دیا. چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، میرے بچے بیٹھے ہیں. اللہ ان کی زندگی کرے، اللہ ان کو کبھی گرم ہوا نہ لگے. یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو اگر زور سے ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک تماچا مارے نا، بھاگ کے دوسرا پکڑ لیتا ہے. باپ کو غصہ آیا ہو تو ماں پکڑ لیتی ہے، ماں کو غصہ آیا ہو تو باپ پکڑ لیتا ہے. کیوں؟ یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ تو ایک تماچا برداشت نہیں کر سکتے. آپ نے یہ سنا ہے کہ سکینہ تماچوں سے روتی تھی؟ مجھے معاف کرنا، کربلا سے لے کر شام تک کی بھی سکینہ نے ایک جملہ کہا، یا اخی کل شمرن اللہ تضرب الصوت علی وجہی. سجاد اس شمر سے تو مجھے تماچے مارے تازیاں لینا. میرے بھائی جو پوچھتے ہیں شیعہ کیوں روتے ہیں، بس 2 جملے مجھے اور کہتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ حسین کے بعد شہادتیں ختم ہو گئی، حسین شہید ہو گئے اس کے بعد قیدی کر لیے گئے. اس طرح سے نہیں. جو کربلا ہم پڑھتے ہیں وہ کربلا کا 10واں حصہ بھی نہیں. جو ہم ظلم بیان کرتے ہیں وہ 10واں بھی نہیں ہے.
مجھے کئی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اور مسائل پڑے، خدا کی قسم ایسے حقائق ہیں کہ آپ کی روح کانپ جائے، جگر پھٹتا ہے۔ جملہ سنیے گا، جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے تو اس وقت مولا حسین کے قافلے میں 110 بچے تھے۔ کتنے بچے تھے؟ 110۔ جب شام غریبہ ہوئی ہے تب بچے کتنے تھے؟ 110۔ جب بیویاں خیموں سے باہر آئی ہیں، بیویوں نے بچے گنے ہیں تو 84 رہ گئے تھے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ باقی بچے کدھر گئے؟ کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گئے، کچھ خیموں میں جل کے مر گئے، 84 رہ گئے تھے۔ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے، اللہ آپ کو زیارات پہ لے جائے، کربلا سے کوفے کا سفر کوئی زیادہ نہیں ہے، 80-85 کلومیٹر ہے۔ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے تو 84 تھے، 84 یتیم تھے۔ جب یہ کوفے میں داخل ہوا ہے اس وقت 64 رہ گئے تھے۔ جب یہ کوفے سے چلا ہے تو 64 تھے، جب یہ شام میں داخل ہوا ہے 11 بچ گئے تھے۔ جب یہ شام میں داخل ہوا ہے 11 رہ گئے تھے۔ جب اس قافلے کو رہائی ملی ہے صرف 3 بچ گئے تھے۔ اب مجھ سے پوچھو، بس یہ روایت مجھے ختم کرنی ہے اور میں نے بات کو سمیٹ دیا، میری بہنیں رو گئی، آپ نے رو لیا، بس مجھے ایک جملہ اور کہنا ہے۔ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا، ماؤں کے ہاتھ پابند ہوتے تھے، چھوٹے بچے اس عمر کے، انہوں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی ہوتی تھی، کمینے چابک مارتے تھے اونٹوں کو، اونٹ بے قابو ہوتے تھے، بچوں کے ہاتھ پھسل جاتے تھے، بچے زمین پہ آتے تھے، قافلہ رکتا نہیں تھا، گزر جاتا تھا، بچے ٹاپوں میں پامال ہو جاتے تھے، ماں پلٹ کے کہتی تھی الحفیظ والامان، اگر زندہ بچ گئی تو تیری لاش پہ آؤں گی، تیری قبر پہ فاتحہ پڑھوں گی، ورنہ اللہ کے حوالے۔ زیارات میں چلے جاؤ، آپ کو کربلا سے لے کر شام تک سیدوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں ملیں گے۔ ایک روایت کا سہارا ہو، ایک مقام پہ قافلہ رک گیا، قافلہ رک گیا، ایک کمینہ نام لکھا ہے بچتل بن سلیم، ایک تو شمر ہے نا، شمر بن الجوش جو بی بی سکینہ پہ ظلم کرتا، ایک نام لکھتا بچتل بن سلیم۔ بی بی سکینہ قافلے میں روکتی تھی، بلند آواز سے روتی تھی، یہ خبیث کہتے ہیں یہ بچی روتی ہے ہمارے علام میں خلل آتا ہے، کوئی اسے خاموش کروائے۔ شمر نے تماچے تو مارے، بی بی خاموش نہیں ہوئی۔ یہ ذمہ داری دی گئی بچتل بن سلیم کو، اس نے کہا اب میں سکینہ کو سونے نہیں دوں گا۔ جب بھی بی بی سکینہ سوتی تھی یہ نیزے کی اڑی سے جگہ ایک جملے کی اجازت میں کافی پڑ گیا، بات تمام ہو گئی۔ ایک جگہ پہ بی بی سکینہ اونٹ سے گر گئی، قافلہ کچھ دور کچھ آگے چلا گیا، قافلہ رک گیا، مولا حسین کا جو سر تھا نیزے پہ وہ رک گیا، بڑی کوشش کی سر آگے جائے، سر آگے نہیں جاتا۔ ایک کمینے نے تازیہ نہ لیا، سید سجاد کی پشت پہ مارا، سجاد تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں جاتا؟ امام نے کہا میرے بابا کے سینے کا تعویذ سکینہ رہ گئی ہے۔ امیر ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی سکینہ کو لینے جا رہا ہے، شمر کمینہ کہتا میں سکینہ کو لے کے آتا ہوں، کوئی اور نہیں جائے گا۔ یہ کمینہ گھوڑے پہ سوار ہو گیا ہے، حمید ابن مسلم مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، کہتا میں اس کا ظلم دیکھ چکا تھا، میں نے جلدی گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ اس خبیث سے پہلے میں پہنچ جاؤں، شاید میں ظلم سے بچا سکوں۔ کہتا ہے جب میں پہنچا ہوں تو یہ اجر رسالت دے چکا تھا۔
جب میں پہنچا ہوں اللہ مجھے توفیق دے میں یہ جملہ پورا کر سکوں، جب میں پہنچا ہوں یہ اجر رسالت دے چکا، کہتا میں نے اس کو دھکا دیا کہ پیچھے آ گیا، بچی نے دیکھا یہ میرے ساتھ رحم دلی کر رہا ہے، بچی جو میرے پیچھے آ گئی، کہتا میں دیکھ رہا تھا اس کا دامن چلا ہوا تھا، اس بچی کا دامن چلا ہوا تھا، کہتا میں گھوڑے پہ بیٹھا، یہ خبیث بھی گھوڑے پہ بیٹھا، میں نے اس بچی سے کہا میرے ساتھ بیٹھ جا میں تجھے لے جاتا ہوں، بچی پیچھے ہٹ کے کہنے لگی نہ میں اسے تو نامحرم ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں، کیسے چلے گی تو؟ کہا تم دونوں گھوڑوں پہ سوار ہو کے جاؤ میں پیدل چلتی ہوں۔ سکینہ بی بی پیدل چلتی ہوئی آئی، کہتا ہم گھوڑوں پہ چلتے ہوئے آئے، بی بی پیدل چلتی ہوئی آئی، کہتا میں دیکھ رہا تھا وہ چھوٹی بچی پہنچی ہے، کہتا اب میں غور سے دیکھ رہا تھا یہ سب سے پہلے کسے ملتی ہے، کہتا یہ گزرنا شروع ہوئی، سب سے پہلے ماؤں کی سواریاں آئیں، یہ اپنی ماں سے گزر گئی، بہنوں سے گزر گئی، میں نے کہا وہ پھوپھی زینب اس کی بیٹی ہے اس کے پاس رکے گی، کہتی چپ کر کے پھوپھی زینب سے بھی گزر گئی، میں نے کہا بھیا علی اکبر سے بڑا پیار کرتی تھی وہاں سے بھی گزر گئی، کہتا اب میں حیران ہوا، میں نے کہا اپنے بابا سے پیار کرتی ہے جا کے اپنے بابا کو شکایت کرے گی، کہتا میں حیران ہو گیا اپنے باپ سے بھی گزر گئی، وہاں پہ گئی جہاں پہ عباس کا سر تھا اور جا کے کہا چچا جان آپ کی بھتیجی اللهم صل على محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد پروردگار ہم گناہگاروں کے آنسوؤں کو قبول فرما، صدقہ نبی کی آل کا ہماری عزاداری کو قبول فرما، پروردگار تھکا ہوا ہوں، فقید العلم ہوں، قلیل العمل ہوں، پروردگار جو بھوکا بھوکا پڑا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عنایت فرما، ان تمام حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، یہ بھائی جان جو سال محنت کرتے ہیں یہ پروگرام ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا اجر جزیل عطا فرما، بڑی عقیدت کا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ جو بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں بھائی جان کے ماموں جان اور والدہ محترمہ جو کل تک ہمارے ساتھ موجود تھیں آج نہیں ہیں، جنہوں نے ان کو عزاداری سکھائی، پروردگار ان کا درجات بلند فرما، جو ان کے بھائی جان تھے پروردگار ان کی محافظت فرما، جو موجودین ہیں ان کی محافظت فرما، جو حاضرین ہیں آپ کے علاقے کے میرے سامنے موجود ہیں ان کی محافظت فرما، پروردگار تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان جوانوں کی حفاظت فرما، ہر عزادار کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کو سلامت فرما، صدقہ نبی کی آل کا یہ خرچ اخراجات جتنا بھی اہتمام ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اس سے بڑھ کے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، بھائی جان کی خالہ محترمہ جو علیل ہیں بیمار ہیں پروردگار انہیں شفائی کاملہ نصیب فرما، آپ عزاداروں سے میری بھی ایک التماس ہے کہ میری کل کائنات میری ماں ہے، پروردگار انہیں شفائی کاملہ نصیب فرما، صدقہ نبی کی آل کا جتنے ہمارے مرحومین اس دار فانی سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو موجودین ہیں ان کی محافظت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ہمارے نجف کے ایک بزرگ عالم دین بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، حاضرین میں سے جتنے بے اولاد ہیں یا کوئی بھی عزادار دنیا میں بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد عطا کی ہے ان کی نسلوں میں عزاداری قائم فرما، دنیا میں ہمیں تمسک با قرآن و اہل بیت نصیب فرما، میدان محشر میں قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما،
امام زمان کی خصوصی نظر کرم عطا فرما، ان کے ظہور پردور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اللہم صلی علی